السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ مہنگائی کے مارے عوام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، IMF کی کنڈیشنز ہیں، حکومت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، معیشت کا پہیہ جام ہے، آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، سیاسی جماعتیں irrelevant ہوتی چلی جا رہی ہیں، آئینی تقاضے جو بھی ہوں آئین پر عمل ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ایک تسلسل ہے، آئین پر کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو irrelevant چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب عوام ہے ایک طرف ریاست ہے، اور اس موقع پر وزیر اعظم صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملات کو کسی طرح سے سیٹل ڈاؤن کریں۔ انہوں نے بڑی میٹنگز وغیرہ کی ہیں، لیکن معاملہ باتوں سے حل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو روٹی دینی پڑے گی، لوگوں کو پانی دینا پڑے گا، لوگوں کو تعلیم دینی پڑے گی، لوگوں کو صحت دینی پڑے گی، لوگوں کو سستی اشیاء خورد و نوش پہنچانی پڑیں گی۔ جب تک یہ ریلیف نہیں ملے گا، یہ بے چینی ہمیں کسی اور طرف لے کر جائے گی۔ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، الیکشن کب ہوں گے، معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ نون لیگ کچھ اور کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں جو یہ 13 جماعتوں کا گلدستہ یک زبان یک قالب تھا، اس میں اب انتشار نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے، جب اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو سب شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اور جہاں اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں لڑائیاں جھگڑے دشمنیوں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر اور اہم ترین رہنما جناب فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے تو ان سے ہم معلوم کریں گے کہ کیا کچھ ہوا مشترکہ مفادات کونسل میں، کس نے معاہدے کیے، کس نے وعدے کیے، کس نے گارنٹیز دلائیں، اور دیگر معاملات جو آئینی بحران ہیں، جو معاشی بحران ہیں، ان کا حل کہاں ہے، کیسے نکلے گا، کب نکلے گا، الیکشن کب ہوگا، کیونکہ اس وقت فاروق ستار صاحب کی جو جماعت ہے وہ بڑی باخبر جماعت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب فاروق ستار صاحب وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ اتنی باخبر ہے کہ ہماری ساری خبریں بھی بہادر آباد سے یا پاکستان ہاؤس سے آتی ہیں۔ وہ تو میں بھی آپ سے تفصیل سے پوچھتا ہی ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ MQM کبھی کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ 11 جنوری جو ری یونیفیکیشن MQM کا ہوا نا، تو ہماری دونوں چیزوں پر نظر تھی کہ بائی ڈیزائن مسلسل ہمارے خلاف جو کچھ ہوتا رہا، ہمیں پنپنے نہیں دیا گیا، کام نہیں کرنے دیا گیا، ریاست کا جبر۔ وہ نہیں پوچھ رہا میں نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک تو وہ تھا 50%، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل تھا سروائیو کرنا۔ دوسرا 50% جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو ہم نے غلط فیصلے کیے، اور جو ہماری تقسیم ہوئی، تو جو ریئلائزیشن مجھے تو 2 سال پہلے سے تھا، ہم ری یونیفائی، میں بھی آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب ری یونیفائی ہو گئے، تو ری یونیفیکیشن کے بعد یہ امید کی پہلی، وہ تو میں بعد میں آؤں گا نا کہ اس کا فائدہ آپ کیسے لیں گے۔ نہیں ڈھنگ کے کام کرے گی، تو ہم نے 11 جنوری 2023 سے تو ڈھنگ کا کام کرنا شروع کیا، کیونکہ مسعود رضا یقین کرو میں جہاں جاتا تھا، مصطفیٰ کمال بھائی جہاں جاتے تھے، خالد مقبول بھائی جہاں، آپ یہ کب ہوں گے، فاروق بھائی یہ ڈھنگ کا کام کیا، چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیج دیا۔ یعنی جس کا آخری اکنامک سروے رپورٹ کہہ رہا ہے کہ گروتھ جاری ہے 6% پر، جس کا اکنامک سروے رپورٹ کہہ رہا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ہے، جو بتا رہا ہے کہ جی زراعت بڑی اچھی ہو رہی ہے، جو بتا رہا ہے کہ 12% مہنگائی والی حکومت، 40-48% تک کی مہنگائی آپ لوگوں نے پہنچا دی، یہ اچھا کام کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو شکایت، ان کی حکومت بھیج دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو شکایت، ان کی حکومت گرا دیتے ہیں، مشرف صاحب کی حکومت بنا لیتے ہیں، اب وہی پھر کوئی نیا سیٹ اپ بنا اس میں آ گئے، عمران خان کے ساتھ آ گئے، PDM بنی اس کے ساتھ آ گئے، اور جب آتے ہیں پھر گرا بھی دیتے ہیں حکومت۔ تو کوئی ڈھنگ کا کام کریں گے کبھی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے ڈھنگ کا کام تو ری یونیفیکیشن کا تھا، کیونکہ کراچی میں اگر ہماری بجائے کسی اور کو مینڈیٹ ملا یا دیا گیا، اس نے بھی اس طرح اپنے یہاں پر جڑیں اور روٹس نہیں بنائے اور عوام کے مسائل، بلکہ اس نے تو یہاں کی جو مصنوعی اکثریت لے کر آنے والی جو بڑی جماعتیں سو کالڈ وڈیروں اور جاگیرداروں کی، جو دہی سندھ سے مینڈیٹ رکھتی ہے، اس کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس معاہدے کے تحت سندھ میں انہوں نے ایک قسم کھائی تھی، کس نے معاہدہ کیا؟ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پس پردہ معاہدہ تھا۔ عمران خان ایک دن یہاں آ کر کیمپ آفس لگا کر رات کو رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ K4 سرکولر ٹرین، کچرا اٹھانا، نکاسی آب، کسی منصوبے پر توجہ نہیں تھی ان کی بلا سے۔ وسیم اختر MQM کے میئر ہے، ناکام ہو، صوبائی حکومت اختیار نہیں دے رہی، ہم عدالت میں MQM کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے 140 کی پٹیشن میں، کہیں پر بھی نہیں تھے۔ آپ کی بات وہ جو تاثر آپ دے رہے اپنے سوال سے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا،
کہ اگر ہم نے ڈھنگ کا کام نہیں کیا, ہم نے تجربے کیے, ہم نے بھی غلطیاں کی. میں فار دا سیک آف بریوٹی یہ کہوں گا کہ مسعود رضا ان ساری باتوں کے بعد کراچی کی جو سیاسی خلا ہے اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کو ہٹا کر, یا ایم کیو ایم کی غلطیوں سے جو ایم کیو ایم کا زوال پذیری ہوئی, کیا کوئی ابھی میں نے کہا فاروق بھائی سیاست ارریلیونٹ کر ہو گئی ہے نا, کر دی نا. یہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کے بعد سیاست ارریلیونٹ ہو گئی, جس کے بعد آئین تقریباً ارریلیونٹ ہو گیا. اس وقت ایسا کام کیا آپ نے کہ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے, لوگ سر پیٹ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. دیکھیے مسعود رضا, تم تو مولوی تمیز الدین خان کی طرح, مطلب ہے کہ بس ایک تلوار کا وار کر کے اچھا نہیں کیا آپ نے گردن. دیکھیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ حکومت گرا دی. نہیں, یہ تو آپ نے اوور سمپلیفیکیشن کر دی نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میں بالاتفاق اس وقت ایم کیو ایم میں نہیں تھا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں. اور تیسرے دیکھیں, وہ میں اس وقت نہیں تھا, میں یہ خالد بھائی پہ نہیں ڈال رہا, ان کے پاس اس کا جواز ہے, وہ جب میرے ساتھ بیٹھتے مجھے بھی جواب دیتے ہیں. اور ایک فائدہ پی ڈی ایم کی حکومت کو جوائن کرنے کا کم از کم یہ ہوا کہ ڈیجیٹل مردم شماری جب پی ڈی ایم نے بھی کرائی اس کی حکومت نے, تو ہم 70 لاکھ کے قریب اپنی لاپتہ آبادی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوئے. پہلی امید ری یونیفیکیشن, دوسرا 70 لاکھ کی آبادی جو ہم نے بازیاب سن لو کر لیا. میری بات سن, میں نے تو براڈ اسپیکٹرم میں, اور بھائی بنیادی چیز کراچی کے ساتھ جو حق تلفی ناجائز ہوا, صرف اس ذرا کراچی سے باہر آ جائیں نا. نہیں, آپ ایم کیو ایم پاکستان ہے نا, ابھی ایک پاکستان کی پہلے پاکستان کی بات تو پاکستان چلتا ہے, لیا کا ڈی پی او پاکستان پلتا ہے, کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد ہی نہیں, مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہیں, پلتا ہے بھائی جب کراچی چلتا ہے تو. مسجدوں سے اعلانات ہوئے, لوگ خودکشیاں نہ کریں, راشن آ کے لیں. میں سمجھ رہا ہوں یہ سچویشن جو پہنچی ہے یہاں تک, یہ پی ڈی ایم کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے, خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب کا 9 مہینے تک آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کرنا, ایک ڈیفالٹ رسک, سیلف جنریٹ ڈیفالٹ رسک پیدا کرنا, اور پھر اس کے بعد جا کر ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ لینا, یہ اس کی بنیاد تو آپ نے رکھی. دیکھیں تم اس وقت اینکر ہو, ہوسٹ ہو اس پروگرام کے, تمہارے ہاتھ میں اس کا لیور ہے. آپ میری بات سنو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی بھی تم بنو اور منصف بھی تم بنو. یہ تو مانیں گے نا, ایسا کیا نا آپ نے, جو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا نا. میں تم سے سوال تھوڑی بس جواب دے, میں تو اپنی ایک آبزرویشن دے رہا ہوں, وہ سن لو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے وقت بچانے کے لیے فار دا سیک آف بریوٹی کہہ دیا نا کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی اس سے سنگین اور فحش غلطی نہیں ہو سکتی کہ 4.25 سال میں تمہارے سارے دعووں کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے اچھی پرفارمنس دی. میرے پاس اس کے بہت سارے نیگیٹو انڈیکیٹرز بھی ہے, میں اس میں نہیں جا رہا, چلے جائیں, نہیں جا رہا نا. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاپولر جتنے بھی نیگیٹو ہوں گے پی ڈی ایم سے برے نہیں ہوں گے. مجھے بولنے نہیں دے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس کے نیگیٹو انڈیکیٹرز اگر میں تمہارے سامنے رکھوں تو اسد عمر نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھائی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. انہیں جانا پڑا, اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کی جب کنڈیشنلٹیز پوری نہیں کی تو وہ جہیز میں ملی اللہ کے فضل و کرم سے پی ڈی ایم کو. یہ پاگل تھے کہ انہوں نے ان کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا اور سارا بھگتان خود بھگت لیا, اور ان کو ایگزٹ دے دیا آنریبل, اور ان کو سمپتھی دے دی عوام کی. تو اسی وقت الیکشن میں جانا چاہیے تھا. پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاپولیرٹی اپنے لوئسٹ ایپ پر تھی. کبھی آپ نے یہ زرداری صاحب سے, اور آپ نے زرداری صاحب سے تو خیر میری ملاقات ہی نہیں, اور اچھا ہی ہوا نہیں ہوئی ہے, ایم کے میں آنے کے بعد بھی اب تک میں نہیں ملا ان سے. لیکن بہرحال شہباز شریف سے ہوئی. کیا کہتے تھے وہ؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے. نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے تھے, کہتے ہیں یہ. مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے تھے, مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے تھے. یہ اندرون خانہ کہتے ہیں. کون نہیں چاہتا؟ دیکھیں تو پھر وہ یہ جواب دے کون نہیں چاہتے. وہ زرداری صاحب نہیں چاہتے. میں تو آپ کو صرف اندر کی خبر لا کے دے رہا ہوں, لیکن اتنی اندر کی نہیں پتا کہ کون نہیں چاہتا تھا. یہ میں نہیں اس پہ روشنی ڈال سکتا. آپ بیٹھے تھے نا اندر, آپ کا خیال, یعنی 13 جماعتوں میں سے آپ, نون لیگ نا, میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, نون لیگ, جے یو آئی, ایم کیو ایم, یہ چاہتی تھی فوراً الیکشن ہو جائے.
कौन नहीं मतलब मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम चाहती थी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे सामने नहीं मैं उस वक्त एमक्यूएम में नहीं था ना यार, आ गए ना जरा सा मुझे इतना मार्जिन तो दे दो यार। अच्छा अब जब मैं गया और ये सारी बातें मेरे सामने खुली आई तो मैं भी क्रिटिकल था कि हमें पीडीएम के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें आवाम में जाना चाहिए, क्योंकि हम उसका बड़ा भुगतान ये वडेरों जागीरदारों की जो मसनूई अक्सरियत वाली हुकूमत 15 सालों से बिला शिरकत गैरे जो साले हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जो हमारे हुकूक हैं बल्दियाती शहरी वो भी हमें नहीं दे रहे, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, इख्तियार इख्तियार पे कब्ज़ा कर रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम को आर्टिकल 140A की सरिय नफ़ी करके उसे जो है वो मरोड़ के रख दिया है। तो मैं इसके लेकिन मुझे सिर्फ एक फ़ायदा नज़र आया कि डिजिटल मरदमशुमारी में हम कम से कम एक काम इस हुकूमत में रह के अपनी नेक नामी को मज़ीद दाव पे लगा कर भी कम से कम हम ये करा लेंगे तो साबित हुआ कि कराची सबसे तेज़ी से आबादी में बढ़ने वाला शहर, पहली मरदमशुमारी है जिसमें ये डिक्लेयर हुआ। 27% 6 सालों में आबादी बढ़ी, कश्मीर जैकबाबाद लाड़काना की 12% बढ़ी। तो कम से कम यार इतना क्रेडिट तो मैं कॉलर वो तो ले लूंगा ना क्रेडिट, वो आखिर में चल के इतना क्रेडिट लेने दो। मैं तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे जो प्रोग्राम है उसकी अहमियत को कम नहीं कर रहा, मैं कठेरे में खड़ा हूं, मैं जवाब उसके भी सारे उस पर बात कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से आपकी मुलाकातें आपके आने के बाद भी आपका वफ्द मिलते? मेरी जरदारी साहब से नहीं हुई, लेकिन मुराद अली शाह से हुई, आपकी खालिद पार्टी के लोगों से हुई। और उनका रवैया ही होता था कि वो मैं मिला हूं उससे, वो कौन है, उसका नाम है मकबूल सिद्दीकी, सुना होगा आपने ये सॉर्ट। और आप उनके साथ मुआहदा कर रहे थे 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो कराची के हुकूक हैं, बल्दियाती निज़ाम है, उस पर अमल दरामद। आप लोगों ने एक मुआहदा किया ना, और उसमें पीपल्स पार्टी से अलग किया, पीडीएम से अलग किया, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मक्सी साहब, ये लोग सब गारंटर बने सब 1 महीने में। उसके बाद जब आप अपनी इत्तेहादियों से मिलते थे वो कहते हैं हाँ मैं मिला हूँ उससे, क्या नाम है उसका, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, कुछ वो पहचानते भी नहीं थे आपको। क्या था ये, क्या हो रहा था? देखें मैं सिर्फ ये कहूँगा उनकी इस मतलब घमंड पर जो 15 सालों का इख्तिदार था, जो उसका नशा है, जो उसमें इख्तियारत और वसाइल और कोई 36,000 वालों ने कहा कौन है ये फारूक सत्तार? अरे 36,000 अरब रुपए आपको अगर 15 सालों में मिले और K4 पर आपने काम शुरू नहीं किया, उसके डिज़ाइन को सही नहीं किया, मैं कहता हूं। और उसमें अगर एमक्यूएम भी साथ थी, सुने इनके साथ सर मैं सियासी रवैये की बात कर रहा हूं, आपके साथ जो सियासी रवैया आपके इत्तेहादियों का आज मैं 11 जनवरी की रीयूनिफिकेशन के बाद, बेहतर मरदमशुमारी के बाद, एक अवामी गवर्नर कराची के बेटे और एमक्यूएम की गवर्नर की माशाअल्लाह एक जामिया अलीगढ़ जो उसने बनाई है, गवर्नर हाउस में जो आईटी इनिशिएटिव लिया, फलाही कामों के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, मैं आज खुदा की कसम सर उठाकर ये ज़रूर कहूँगा उनके घमंड के सामने कि तीर पे तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है, दिल ये किसका है, दिल किसका है मेरी जान, जिगर किसका है। तो अब असल में तुम्हारी बारी है बेटा, और अब तुम्हारे दिन भी जो है वो गिने जा चुके हैं। जो तुम्हें 15 सालों में वक्त और हालात का जबर जो हम पे था, तुम्हें इम्यूनिटी मिल गई। तुम्हारी फाइलें पीटीआई ने नैब की कालीन के नीचे दबा दी। देखे ना, ये कहानी आप नहीं लाए, पीटीआई पीपल्स पार्टी गठजोड़। हाँ है। अच्छा मुझे जवाब दो, अब मैं करूं तुम जवाब दो। मुझे बताओ मसूद रजा कि पीटीआई के 4.25 सालों में पीपल्स पार्टी के उससे पहले के 10 साल के जो रूल था उस पर कितनी करप्शन थी, कितने इल्ज़ामात थे, तो मुझे बता कितने केसेस चले, नहीं चलाए गए। ये तय था कि इमरान खान एक दिन आके रुकेंगे नहीं, कराची के प्रोजेक्ट्स को पुश नहीं करेंगे, और इमरान खान ने ये बातें मानी, वो यहाँ नहीं आए, K4 नहीं हुआ, सर्कुलर ट्रेन नहीं हुई, और सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के 24 वोट मिले तो उनका चेयरमैन आया, और जितने बिल पास हुए वो सारे पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से। तो असल नेक्सस तो उनका था, हम तो छोटे से पार्टनर थे पीटीआई के साथ बज़ाहिर भाई, हमारी क्या हैसियत और औकात। असल तो पीपल्स पार्टी ने उनको सहारा दिया था, और फिर पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ में पहले छुरा घोंप। आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई गठजोड़ था, ये जो करप्शन हो रही थी उसमें ये क्या, मुझे बताएं सिर्फ पीएमएलएन की करप्शन थी? नहीं, पीएमएलएन की करप्शन भाई बोल नहीं सिर्फ पीएमएलएन की करप्शन। खुद एंकर बन गए, चल रहे थे। एंकर बनना आसान नहीं है, आप मेहमान ही हैं, आप मेहमानों वाले सवाल सुनिए। अच्छा अब सुनिए मेरी बात, आप खुद कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट हुकूमत है, है, बिल्कुल है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत। اور میں یہ کہتا ہوں کرپٹ ہے لیکن اب مقدمات جو بنے وہ چلنے چاہیے. ایس بی سی اے کے بی سی اے کو ایس بی سی کرپٹ حکومت واٹر بورڈ کے ساتھ کیا. سر آپ مجھے بتائیں آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ جا کے کیوں بیٹھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ میرے دوست ساتھیوں نے اگر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی تھی تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا مرکز میں حصہ بننے اور پہلی مرتبہ ضامنوں کے سائن بھی ہے اس پر تھا کہ ضامنوں کے سائن. اور میں آپ کو اندر کی ایک اور خبر دوں. کتنے معاہدے ہوئے؟ دیکھیں ابھی ہم ملے تھے 2-3 ماہ پہلے مولانا فضل الرحمان سے. انہوں نے مجھے کہا فاروق بھائی، میں خالد مغل صدیقی بھائی کو پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا یہ ضامن تو ہم بن رہے ہیں اور شہباز شریف بھی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم جن کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا کیا اور آگے تمہارے ساتھ کیا کریں گے. لیکن یہ ایک اس وقت حالات کی مجبوری ہمیں ہم سب کو یہ کرنا ہے. حالات کی مجبوری پہ ہم نے آگے بڑھتے ہیں. اچھا میری بات سنیں. تو یہ کر لیا اور لیکن اب دیکھیں جے یو آئی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں کھڑی ہے، جی ڈی اے پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہے اور وقت اور حالات کا جبر بھی اب پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہے. یہ میں نے نوید دی اور یہ اندیا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی نوید اور آپ کا اندیا بڑے ایف اینڈ بٹس اس کے اندر موجود ہیں، بڑے سوالات ہیں. لیکن اس کے علاوہ پاکستان یہاں پر ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد یہ ایم کیو ایم جب سے معرض وجود میں آئی ہے میں نے تو جب سے سن رہا ہوں ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا دیا گیا، ایم کیو ایم کے ساتھ حالات کا جبر، وقت کا جبر، ڈیلیور کیا کرنا ہے. اب یہ جو شہر ہے جہاں سے ایم کیو ایم ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی 15 سال سے حکومت ہے، یہ دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں سے ایک شہر ہے. کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور یہی رول کرتے رہیں اور ہر وقت جبر کی باتیں کرتے رہیں. تو یہ جبر کی باتیں ہمارے سامنے تو کرتے ہیں لیکن اقتدار میں بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ مشترکہ مفادات کونسل میں آخر ہوا کیا. نون لیگ سچ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی سچ کہہ رہی ہے، فاروق ستار صاحب کی پارٹی وہاں موجود تھی، ان سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. جناب فاروق ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور میرا استدلال یہ تھا کہ جی آپ شریف برادران ان پر سنگین ترین الزامات لگاتے ہیں. جب مشرف دور میں ان کو 99 میں ان کو نکالا جاتا ہے تو اتنے ایسے الزامات جو میں دہرا نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں لیکن بیٹھتے ان کے ساتھ ہیں. پتہ نہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اور کچھ اور اویلیبل نہیں ہے. ایک تحریک انصاف تھی، اس کو بھی آج انہوں نے جوڑ دیا کہ جی وہ بھی کرپشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. بہرحال اب اس معاملے سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. گو کہ عوام کے نزدیک شاید اب اس کی اتنی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو اس وقت مہنگائی اور لوگوں کے روزگار کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، جو لوگوں کو اپنی زندگی روزانہ گزارنا مشکل ہو گئی ہے، یہ چیزیں اب ریلیونٹ رہتی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ تنازع ہے کیا. فاروق بھائی، مشترکہ مفادات کونسل آپ کی پریزنس تھی وہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہمیں گارنٹی دی تھی کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے. یہ گارنٹی کس نے دی تھی؟ یہ تو پیپلز پارٹی ہی بتائے گی نا. اور مشترکہ مفادات کی کونسل میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں اور وزیر اعظم ہوتے ہیں. اس میں ایم کیو ایم تو کسی کا تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں، تو پیپلز پارٹی تھی سندھ سے. ہماری ان سے ورکنگ ریلیشن شپ تھی. آپ کے سوال میں بار بار ایم کیو ایم سے یہ جواب تشنا طلب نظر آتا ہے. بھائی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ تھی، ہم نے صوبے میں وزارتیں نہیں لی تھی اور وفاق میں جو لی تھی میں تو اس کے بھی خلاف تھا. اور صرف آپ کے لیے جو یہ سنجیدہ گفتگو میں نے کہیں اگر تھوڑا مزاح کو ڈالا ہے نا تو یہ بھی میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے اس وقت. جو عوام سڑکوں پر ہے، جو بجلی کا بلوں کا جو ایک نرخوں جو ان کے اوپر ایک قیامت، میں بھی اسی لیے لیوریج لے لیتا ہوں آپ سے آپ کے مزاج اس لیے کہ تاکہ ہم لوگوں کو کم از کم یہ بتائیں کہ ہماری بصیرت میں کہیں نہ کہیں مسائل کا حل ہے. اس لیے میں یہ بات کروں. تو بھائی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا یقین دہانی دلائی تھی. پیپلز پارٹی کو اس وقت جو چوٹ لگ گئی، یہ انہوں نے جو اتفاق کر لیا نا غلطی سے، ورنہ وہ شاید نہیں کرتے. پچھلی بار انہوں نے غلطی سے تو نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ 2 سے 3 دن 4 دن پہلے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں مسلسل انٹرویوز دے رہے تھے اور ہر انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں نہیں مانوں گا. ہاں
تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب بے خودی بے سبب نہیں خالق، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو بھائی وہ پردہ داری ہے کچھ ہے وہی بتائیں گے. لیکن اگر میرا سوال میری بات سن لیں، آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، آتا ہوں نا تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کیا نکل گیا، سانپ نکل گیا، پھر اس کو آپ لکیر کو پیٹ رہے ہیں نا، اس پر آتے ہیں کہ بھائی اب وہ شور کیوں مچا رہے. نہیں، وہ پیپلز پارٹی لکیر پیٹ رہی ہے نا، اب کہہ رہی ہے وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آ رہا ہے اس کو تو اپنے منہ پہ مان لینا چاہیے. اب کر کیا رہے ہیں وہ کہ اس وقت مان لیا، اب کس پس منظر میں مانا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھے کہ آئین میں اگر حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں گی بھی تو اب جو آبادی بڑھی اس کے مطابق تو نشستوں میں تبدیلی نہیں ہوگی کانسٹیٹیوشن میں، یعنی ایک صوبے کی سیٹ دوسرے صوبے کو نہیں دی جا سکتی. لیکن میرا اس وقت یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ابھی دیکھیں جی، آپ لوگوں نے کر لی حکومت، انہوں نے بھی کر لی، آپ سے پہلے والوں نے، انہوں نے بھی کر لی. حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ آئیں گے تو آپ تو کوئی اکنامک پلان دیں، کوئی معاشی پلان دیں، ہم تو 2010 سے ہم تو اس پہ بات کریں. وہ سر آپ تو ہر الیکشن سے پہلے شیڈو بجٹ دے رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں، میں سوال کر لوں نا، وہ جو آپ جو دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں نا، وہ چلتا کا ہے نا، وہ مانتا کون. لیکن میرا یہ کہنا ہے میرے بھائی، میرا سوال ملک اگر مجھے ووٹ دے گا تو ہوگا نا، یا مجھے کوئی اکثریت ملے گی تو ہوگی نا. تو مجھ سے وہ سوال کر رہے ہو کہ جیسی پوری حکومت کے اقتدار کے مزے میں نے کیے، میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں، کیے، وسائل کے مزے میں نے کیے. بھائی تو آپ اگر مجھے بار بار وہیں لے جا کے سوال تو سن لیں بھائی، اگر ہر مشترکہ مفادات کونسل کا سوال کر رہا ہوں آپ سے، تو اس میں میں تھا ہی نہیں. آپ کی پارٹی تھی، امین الحق صاحب سے آپ کی پارٹی نے بریفنگ لی کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا. نہیں امین الحق بھی پریوی نہیں ہے نا. امین الحق کون سا تھے وہاں پر نا؟ نہیں تھے نا یار. امین الحق آپ کی پارٹی کی پریزنس ہی نہیں تھی ہماری کوئی. جس دن یہ ہو رہی تھی اس دن میں مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا وہ اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کونسل میں انوائٹی ہیں، وہ آئیں گے، پارٹی ہم ان سے بریفنگ لیں گے. مشترکہ مفادات کی کونسل کا پورا ویڈیو دیکھ لیں، امین الحق کوئی وہاں پر ایم کیو کی کوئی نمائندگی نہیں. اچھا چلیں، جب اس طرح کی ہوتی ہیں، آپ وزیر بھی رہے نا، جب مشترکہ مفادات کونسل جیسی میٹنگ ہو رہی ہو اور وہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہو کہ ہم مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری کو جو ہے ویٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ پروسیس جائے گا، یہ ذہنی تقاضا ہے، لاجیکل تقاضا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کو ایز انوائٹی بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے اگر ہم یہ فیصلہ کرنے جائیں گے تو آپ کو کتنا وقت چاہیے ہوگا. لاجیکل ہے یہ؟ اگر ایسا ہوتا نا میرے بھائی کہ الیکشن کمیشن کو بلا کر یہ پوچھنا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ مردم شماری کیوں کرائی گئی. سنو میری بات سنو. دیکھیں یہ دو پارٹیوں کا کمٹمنٹ تھا مردم شماری کا. پی ایم ایل این کا شاہد خاقان عباسی کے زمانے سے، جب پی ٹی آئی کی حکومت فلور آف دی اسمبلی پہ جب 2017 کی مردم شماری کو ہم نے چیلنج کیا، ثابت کیا اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 5% سیمپل یا آڈٹ مردم شماری دوبارہ ہوگی کراچی میں. اچھا، پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو اون کیا، لیکن بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت اور کراچی کے ان کے 14 قومی اسمبلی کے نمائندوں نے عمران خان سے کہا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ کرا لیں. اس کا مطلب پی ٹی آئی بھی کمیٹڈ ہے نئی مردم شماری پر، اور اس کے تحت نئی حلقہ. اگر نئی مردم شماری ہونی تو کیوں نہیں میرے بھائی کہ 70 سال سے ایک شہر تو میں کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے، نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. یہ جو الیکشن پر اس وقت پھڈا ڈال رہی ہیں یہ نورا کشتی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. پہلے پتا ہونا چاہیے تھا. میں پروسیجر کی بات پوچھ رہا ہوں، آپ کی سیاست کی بات نہیں پوچھ رہا. پروسیجر میں 4 صوبوں کے وہ آ گئے. ایسے موقع پر آپ متعلقہ ادارے کا آئینی ادارہ ہے اس کو ضرورت نہیں ضرورت ہے نا. دیکھیں اس لیے نہیں ہے کہ 4 وزرائے اعلیٰ جن میں بڑا سیاسی ادراک رکھنے والے، الیکشن کئی مرتبہ لڑنے والے، الیکشن کے ٹائمنگ، حلقہ بندیوں کے ٹائمنگ، ایسا نہیں ہے. وہ یہ سمجھے کہ یہ اس وقت حکومت تو ہوگی نہیں، اسمبلیاں ہوں گی نہیں، تو آئین کی ترمیم ہوگی نہیں، سیٹوں میں رد و بدل ہوگا نہیں. انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ بھائی جیکب آباد کشمول لاڑکانہ 12% بڑھا ہے، کراچی 27% بڑھ گیا. 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی اندرون سندھ کی کراچی کو ملے گی. اب انہیں درد ہوا اس چوٹ کا جو خود انہوں نے اپنے آپ کو لگائی تھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. تو بھائی اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، آپ نے اتفاق رائے کیا. اب آئین کی 2 کمانڈ، ایک کہتی ہے 90 دن میں الیکشن ہو، ایک کہتی ہے کہ حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہوگی. ہم نہیں کہہ رہے کہ صوبوں کی آپس کی سیٹوں کو کیا آپ کے نزدیک پلاسبل سولوشن آپ کے نزدیک ایک
आईनी इदारे का फैसला मुकद्दम है या आइन की एक क्लियर शिक जो ये कहती है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? अगर आइन के एक इदारे का फैसला भी तो आइन की पाबंदी है ना, उसको हम कान को एक तरफ तो सीधा कान पकड़े और दूसरी तरफ हम बाएं हाथ से कान पकड़े, ये नहीं होगा यार। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना होगा ना। अच्छा, फिर मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं इसका हल देता हूँ ना। हमने कौन सा कहा कि इलेक्शन वक्त पर ना हो? जो मुझसे ये इतनी सारी बातें आप कर रहे हैं भाई, हमने कौन सा कहा? मैं तो इलेक्शन कमीशन से पहले मिला, हुकूमत जाने से पहले, ये 90 दिन का कज़िया खड़ा होने से पहले मुझे उमर साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा 120 दिन में हम हल्का बंदियां कर सकते हैं। मैंने कहा यार दिन रात काम करें, 105 दिन में कर लें। तो जहाँ 90 दिन में इलेक्शन होने, यार मसूद रजा और पीपल्स पार्टी 15 दिन तो इंतजार कर लेगी ना। मैं तो और भी इंतजार कर लूँ, मुझे आप क्या दे रहे हैं? आप आ भी जाएंगे, मैं तो आवाम, आप आ भी जाएंगे तो आपने पहले क्या दे दिया 40 सालों में, और अब क्या दे देंगे? निजाम चलना चाहिए, मुझे तो सुकून चाहिए। पीपल्स पार्टी के इस सवाल को आपने मेरे लिए आइन का सवाल कर रहा हूँ, आइन का सवाल तो बनाया ना इस प्रोग्राम में। आप एक पार्टी हैं, आईने पाकिस्तान के तहत आप एक पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी हैं, और उसी का जाहिर सी बात है हम सब ने उसका हलफ उठाया है। तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 90 दिन की एक शर्त है, और आप भी प्रिंसिपली ये मानते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? अच्छा, लेकिन मेरी हाँ 90 दिन में होने चाहिए इलेक्शन, मैंने कब मना किया? अच्छा, लेकिन अगर 90 दिन में नहीं हो सकते किसी वजह से, तो उसमें फिर गैर ज़रूरी ताख़ीर, हीले बहाने, तो मैंने उसके लिए तो कोई दलील नहीं दी, उसके लिए वकालत भी नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस तरह का हो, ये 90 दिन के साथ 105 दिन का हल्का बंदियों का ये सिलसिला इस तरह इंटेग्रेट कर दो यार। और इस तरह इसमें पहली चीज़ हल्का बंदियाँ, दूसरी चीज़ उसके बाद वोटर इलेक्टोरल लिस्ट अपडेशन, तीसरा उसमें इलेक्शन जनरल इलेक्शन का ऐलान, चौथा उसका शेड्यूल, और पांचवा बाकी लवाजमात सारे जो इलेक्शन के। यानी कोई ये मतलब है कि कोई ऐसा थोड़ी है कि ये इसका हल नहीं है यार। हम कौमी सतह के दावे करते आपने हैं कहा हमने कि पीपल्स पार्टी के पेट में अब क्यों दर्द हो रहा है। हाँ, कहा आपने, आप इसलिए ये फरमाइए, मसनूई अक्सरियत का पोल खुल रहा है। ये फरमाएं, पहली बार उनके शहरों की आबादी की रफ्तार में वो इजाफा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने 15 साला दौर में 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद करवाए, और जो दूसरा इलेक्शन इस वक्त करवाया है उस पर पूरे पाकिस्तान ने जो लान तान की है और जो उनके ऊपर तनकीद हुई है, आपकी पीडीएम की इत्तेहादियों ने, करीब तरीन इत्तेहादियों ने, सबने, और जो मेयर इस वक्त मौजूद है वो नॉन इलेक्टेड मेयर है, एक यूसी से वो इलेक्शन लड़कर भी नहीं आया, उसके तो लिए कानून आपने 15 साल में एक इलेक्शन तो खा गए, करवाया ही नहीं ना। तो वो इलेक्शन आइन की शेख 140A वो आइन की शिक नहीं है, और ये 90 दिन की शिक है। जब इस तरह की बातें पब्लिक के सामने, आपसे डायरेक्ट सवाल देंगे, मैं आपके तजुर्बे से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये बातें सामने आएंगी कि आपका कंडक्ट तो ये है कि आप 15 साल में एक पूरा इलेक्शन ही खा जाएं 5 साल का। कौन खा गया? पीपल्स पार्टी। हाँ। और एक तरफ आप कहें कि जी 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। हाँ, तो क्या अवाम में इस तरह का रवैया मकबूल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद में पहले तो उसको अवॉइड करते रहे, फिर अपने ये जो 14-15 सालों का बिला शिरकत गैरे का इख्तियार वसाइल थे, और जो लूट मार उसके ऊपर, उससे जब उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया तो पहला दर्जी बिठाया, जेरी मेंडरिंग, प्री इलेक्शन रिगिंग। हमारी 70 यूसी की सीटें कम की, हमारी मिस मेरी जमात इस्लामी पीटीआई के हलकों की ज़िला बस्ती, कोरंगी, ज़िला गरबी और ज़िला शर्की, और अपने हलकों की 20,000 पर बनाई, मेरी 90,000 पर। मेरी 70 सीटें कम, अपने 15% के वोट बैंक को 55% कर दिया, और मेरे 85% वोट बैंक को 45% कर दिया। और जमात इस्लामी खुश के एमकेएम ने बॉयकॉट किया, तो अब पग मेरे सर पर लगेगी। तो भाई तेरे सर पर भी नहीं लगी, हमें पता था क्योंकि नहीं, वो तय था कि भाई बाई डिज़ाइन पीपल्स पार्टी के ही मेयर को पीपल्स पार्टी को लाना है। अपनी तमाम तर 15 साल की जो रियासती ताकत थी, बस। यार ये ऐसा शिफ्ट क्यों है? देखिए, एकदम से लगता है जी पीपल्स पार्टी को ये मिलने वाला है, एक तरफ से मिलता है एमकेएम को मिलने वाला है। क्या ये देखिए ना, ये आप कह रहे हैं तय था, अब तय कहाँ था? अब ये मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है ना। पार्टी को तय था कि जो 15 साल में उन्होंने एंजॉय किया,
انہیں سہولت ملتی رہی، میں فیسیلیٹیشن. وہی facilitation نا، اچھا وہ اب یہ facilitation میں ان نہیں کے کہہ ساتھ. رہا کہ ان کو باقاعدہ کوئی منصوبے کے تحت، لیکن فیسیلیٹیشن تھی. اب سوال ہے نا اس سے باقی جماعتوں کے لیے اور ایم کیو فاروق کے لیے بھائی، رکاوٹ آپ نے اگر فیسیلیٹیشن کا لفظ استعمال کیا. اس وقت پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کے اندر جو سسٹم کام کرتے ہیں ان کے خلاف ایک آپریشن کا تاثر ہے. مکیش کمار اب وہ چاولہ، فیسیلیٹیشن نہیں ہے. وہ مکیش کمار چاولہ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ یہاں تو کارروائیاں شروع ہو گئیں. ایس بی سی اے میں بھی ہوگی، ہونی چاہیے. بلدیات ہم بھی تو شروع، پہلے سے مطالبہ کر رہے ہیں. وزارت بلدیات میں ہم نے کام تو شروع کہا ہو کہ گیا. اگر ہمارے میں کہہ رہا ہوں نا، وزراء نے بتا رہا ہوں بھی، نا، ہاں، سن تو لے. بلدیات میں ہو گیا، ایس بی سی اے میں ہو گیا، واٹر بورڈ میں ہو رہا ہے. ایک زبردست. کتنا حقیقی ہے اس دفعہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ ہے؟ دیکھیں اصل بات تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، جو خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ عوام کا سیاسی جماعتوں کے اوپر، ان کے اکابرین پر، اور کچھ مجبوری میں جو غلطیاں کرتے رہیں، کچھ اپنی غلطیوں حماقتوں سے، تو ان ساری باتوں کا جو جمع خرچ ہو کے وہ بنا کیا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. بات صحیح ہے. ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم پر الزام تھا کہ جی اس کا ملیٹنٹ ونگ ہے، وہ ڈسمینٹل ہوا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، وہ ڈسمینٹل ہو رہی ہے. اور پرو اسٹیبلشمنٹ جو کراچی کے الیکشن میں تو نظر آیا نا. پیپلز پارٹی پہ الزام ہے کہ حکومت ہے لیکن اندر سسٹم چلتے، مافیاز چلتے، نظام کو چلنے نہیں دیتے، سرکاری اور سرپرستی عمران چلتے. خان نے بھی ادھر کیا ہوا تھا، پی ٹی آئی نے بھی، اور شہباز شریف نے بھی ادھر کر لیا. اب شہباز شریف کر لیا نا بھائی. آتا ہوں اس پر. اور سوال تو سنیں، ایم کے بھی ساتھ. اس دفعہ کیا یہ فیصلہ ہوا ہے جیسے ایم کیو ایم کے لیے ہوا، جیسے پی ٹی آئی کے لیے ہوا، کیا پیپلز پارٹی کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ جماعت سیاسی جماعت کی طرح پرفارم کرے، مافیاز اس میں سے ختم ہونا چاہیے؟ اگر مادر پدر کسی جماعت کو 15 سال مصنوعی اکثریت پر اقتدار میں رہنے دیا جائے، جو کہ لگتا ہے اس کی اکثریت ہے نا مصنوعی دہی سندھ کی، اور آبادی ان کی بڑھا چڑھا کر بتائی گئی، تو وہ رہنے بھی دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اتنے اسٹیٹ ریسورسز کو ذاتی جیبوں میں ملک سے باہر منتقل کر کے چند 100 لوگوں کی اگر پراپرٹیاں، جائیدادیں ملیں، فیکٹریاں، پلاٹ، پلازے بنے ہوں، اور ملک کی معیشت کا یہ حال ہو، تو کسی نہ کسی کو تو ان سے بھی سوال پوچھنا ہوگا. اگر عمران خان نے نہیں پوچھا تو عمران خان کی جو کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اس پر بہت بڑا سوال آج میں ڈال رہا ہوں. بھائی 4.25 سال میں تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا تھا عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو میں نے ان سے پوچھا تھا، اور میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے ہمت کیا جواب آپ دیا اور تھا. میں ہی کر سکتے میں بتاؤں گا کیا جواب دیا، لیکن یہ سوال میں فاروق ستار صاحب سے کرتا رہوں گا کہ جس کو آج آپ اتنا کرپٹ کہہ رہے ہیں، اتنا ڈس آنیسٹ کہہ رہے ہیں، آپ بار بار اس کے ساتھ بیٹھتے رہے. 2008 سے لے کر 2013 تک وزارتوں میں رہے، اور پھر عمران خان کی حکومت جانے کے بعد دوبارہ ساتھ میں بیٹھے، پھر معاہدہ بھی کیا، اور وہ معاہدہ بھی پورا نہیں کرایا. ایک بریک کے بعد 140A کی پٹیشن دی ہے میرے بھائی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. جناب فاروق ستار صاحب رہنما ایم کیو ایم ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق بھائی، الیکشن کب ہو رہی ہیں؟ میں ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ الیکشن کی ہماری تیاری پوری ہے. الیکشن آئین کے مطابق ہونے چاہیے، اور آئین میں اگر حلقہ بندیاں بھی ناگزیر ہیں، مردم شماری سے جڑی ہوئی ہیں، تو حلقہ بندیاں اور الیکشن ہو. مطلب میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمیں ہماری نیت پر کسی کو شک کرنے کی کوئی میں گنجائش. توقع کب کر رہے ہیں؟ آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ دسمبر کی تیاری کر رہے ہیں. الیکشن کے انعقاد سے پہلے آئین کی ضرورتیں ہیں. جب اسکیجول آئے گا تب بنائیں گے. جو اسکیجول آئے گا، حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، الیکٹرول رول بھی کوئی ایسا نہیں. اب تو نیشنل نادرا کے ساتھ سارا سنکرونائز ہے نا. اب مطلب یہ کہ یہ تھوڑی، یعنی اس میں آپ لوگوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بس وہ حلقہ بندیاں کریں، اور الیکشن کمیشن جب بھی شیڈیول دے گا آپ الیکشن کے لیے تیار. دیکھیں میں تو اپنا منشور اور آگے کی تیاری پروگرام بتاؤں کہ بھی جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہے اس سے گریز کرنا ہے. لوگوں سے معافی مانگی، ہم نے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ اس سے ہر حال میں ایک ایسا فوکس ایجنڈا دینا ہے کہ جس میں ایک متوسط طبقے کا نوجوانوں کا، پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل دوبارہ قائم کرنا، خلا کو پر کرنا ہے. کوئی ہمیں اور ایک تنظیم ہمارے پاس ہے، شاید ہمارے بات تھوڑی بہت ہے تو جماعت اسلامی، تو کم از کم یہ آگے کی امید ہماری یونیفیکیشن اور عوامی گورنر، اس کا آئی ٹی پروگرام، اس کے فلاحی پروگرام، یہ وہ سودا ہے جو ہم بیچیں گے. اور پھر 42 ارب روپے کا بھتہ جو یہ بجلی کا بحران ہے،
اس کے حوالے سے 3.25 روپے فی یونٹ، 3.5 ارب ماہانہ اور 42 ارب سالانہ گردشی قرضہ جو قومی ہے، جو باقی ڈسکوز اور صارفین کا مسئلہ، کراچی کے صارفین اور کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں۔ ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی، انوار اللہ کاکڑ، ہم نے شہباز شریف، غلام دستگیر، خرم دستگیر۔ میرے خیال میں ہمیں امید ہے کہ یہ ہم ریلیف کراچی کے عوام کو دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ جو آئی ایم ایف کا شہباز شریف ڈکٹیشن، اب کیا ریلیف دیں گے؟ وہ تو خیر نئی حکومت ہے، نہیں جو اب نئی حکومت کو دینا، اب تو کاکڑ صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، اور وہ اپنی لیکن آخری کوششیں بات کر میں رہے اہم ہیں۔ کر دوں، یہ خبر ہے، یو این او کی رپورٹ ہے کہ جو دنیا میں امن کو خطرہ ہے اور جو دہشت گردی کا کوئی مرکز پھر سے بن سکتا ہے تو وہ پاکستان کا عدم استحکام پاکستان کو اس میں دھکیل سکتا ہے۔ اور یہ عدم استحکام کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں انتہا پسندی، دہشت گردی کے لیے داعش کا نام لیا گیا اور تحریک طالبان پاکستان کا لیا گیا، تحریک طالبان افغانستان کا نہیں لیا گیا۔ اب اگر یہ رپورٹ ہے تو آئی ایم ایف کے سامنے یار یہ رپورٹ رکھ دیں، ہمارے کرتا دھرتا اس وقت کی کیئرٹیکر حکومت، ساری سیاسی جماعتوں کے رہنما ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو سول ڈس اوبیڈینس شروع ہوئی ہے، سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، ریاست کے اندر اتنی ریاستیں بنیں گی اگر آج نہ روکا گیا۔ آئی ایم ایف تو اپنا ڈکٹیشن لیتا رہے گا، لیکن آج ہمارے گھر میں آگ لگے گی، ہم تباہ ہو رہے ہیں، تباہ ہوں گے، لیکن آئی ایم ایف، امریکہ، یورپ بھی نہیں بچے گا۔ یہ آگ یہاں سے نکل کر انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، یورپ اور امریکہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ یہ بات پوری دنیا کو آج باور کرانے کی ضرورت ہے۔ کچھ ریلیف لینے کی، موریٹوریم لینے کی ان سے ضرورت ہے جو ان کی شرطیں ہیں اس میں نرمی، اور دوسرا یہ جو بھتہ ہم لے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کا بجلی کے بلوں پر، کہ 2000 کا بل آج ایک آدمی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن 1000 کا انڈائریکٹ ٹیکس ڈال رہے ہیں آپ اس کے اوپر۔ آپ کی اپنی حکومت نے معاہدہ کیا ہے اور آپ شریک تھے ان کے، حل بتائیے کہ کیونکہ آپ، لیکن ہمارے سامنے شکے نہیں آئی تھی، جو ہماری غلطی ہے۔ ارے میں نے مان لی نا، تمہارے پروگرام کا پیٹ بھرنے کے لیے مان لیا نا، نہیں بھرنا نا، میں پیٹ بھرنے کے لیے مان رہا ہوں کہ مان لیا، لیکن یار اب جو بتا رہا ہوں، اگر میری بصیرت اس لائق اور اس قابل، آپ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات، اور یہ پہلی وہی بات کہہ رہے ہیں نا جو مکہ لڑائی کے بعد۔ اچھا لیکن چلیں اب آپ کو ایک کمٹمنٹ میں اور دے رہا ہوں کہ ہمارے آئندہ کے پروگرام میں وزارتیں ہماری پرائیورٹی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام اور وہ عزت دوبارہ بخشے جس میں 16 سیٹیں انشاءاللہ ہم اپنی واپس لیں گے قومی کی، صوبائی کی 40 لیں گے، اچھی خواہشات، مجھے حل بتائیں۔ پھر ہم ایک آئینی، سیاسی اور انتظامی اصلاحات پر، وزارتیں نہیں، آپ کو مستقل اختیار، اقتدار اور وسائل میں حصہ چاہیے۔ 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں تو 400 ارب ہمیں چاہیے، یہ ہے اب ہمارا آئندہ کا۔ چلیں یہ تو بڑے بڑے بغیر پیسے، سرکاری پیسے کی جو گورنر کر رہا ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے، یہ سودا ہم بیچیں گے انشاءاللہ الیکشن میں۔ چلیے آپ سودا بیچ لیجئے گا، بک جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ بکے گا یہ؟ اچھا ٹھیک ہے، بک جائے گا۔ یہ بتائیں کہ آپ 92 کا آپریشن، آپ کا 2016 کی صورتحال، بار بار آپ اس تمام صورتحال سے گزرے ہیں، اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے تو کہا نا کہ انارکی کی طرف جا رہا ہے ملک۔ اس وقت ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سر جوڑ کر بیٹھنے کی بات میں نے پہلے کر دی۔ جہاں پالیسی سازی میں کسی کا بھی حصہ ہے، اس بحث میں نہ جائیں کہ آئین میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے بھی کہا نا ساری چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہے، ملک کی بقا سلامتی سب سے اوپر آ گئی ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ عوام بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے، یہ آپ کو فکر ہے، مجھے فکر ہے، یہ بھی ایک آئین کا تقاضا ہے، اور جتنا آئین کے ہم قریب رہیں گے، آئین کے اندر رہیں گے، اتنا اچھا ہے، اور اسی میں سے حل نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف جو بھگت رہی ہے، ٹھیک بھگت رہی ہے؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ خوشی نہیں ہو رہی، دل دکھ رہا ہے کہ ان کے کیے کی سزا ہو یا مطلب ہے کہ نہ کردہ جرم کی سزا ہو، دونوں صورتوں میں یہ ملک میں تو ہوتا رہا ہے، یہ سائیکل اور یہ وقت تو سب پہ آتا رہا ہے، لیکن کنٹرولیبل ہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا گراف نیچے تھا، ان کو سمپتی ووٹ بینک ملا، اور کیرزما ضرور ہے پی ٹی آئی کے سربراہ کا، لیکن ان کا سودا بھی اب اتنی آسانی سے نہیں، یہ تو بائی ڈیفالٹ چونکہ وہ چہرے دوبارہ آ گئے جن کو ایک خاص منصوبہ بندی، جن کو کہا گیا تھا کہ یہ کرپٹ ترین چہرے، تو اصل میں ملک میں کوئی اور مزید چہرہ تو ہے نہیں، اسی میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی نیشنل ایجنڈے پر کام شروع ہو تو وہ بھی مین اسٹریم میں اپنا حصہ ڈالے، اس کے علاوہ کوئی مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔
آپ کی کیا سینس پھر ہے؟ یہ الیکشن ہوگا نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جیتنے والی جماعت حکومت بنانے جائے گی جس میں مشکلات آئیں گی، ہارنے والی جماعت کہے گی کہ ریگنگ ہوئی ہے، تو اب آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کیئر ٹیکر حکومت کے دوران ہی میں جہاں الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں ووٹر لسٹوں کر رہا ہے، جماعتیں بھی کوئی نہ کوئی قومی ایجنڈا وضع کر لیں، ورنہ ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہو جائیں گی پھر سے۔ بہت بہت شکریہ جناب فاروق ستار صاحب۔ کبھی لائٹ گفتگو ہوتی ہے فاروق ستار صاحب سے، کبھی ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بڑے کھلے دل کے ساتھ باتوں کے جواب دیتے ہیں اور سیر حاصل جواب دیتے ہیں۔ آخری جو نقطہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملک میں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے۔ وہ کنسنسس ہوگا تو سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔